بلا شبہ ہم رب کے تصور کے حوالے سے گمراہی پر تھے، اس لیے آپ کی رہنمائی لی۔ آپ نے بتایا کہ اس میں ذات کا تصور بہتر ہے۔ ہم نے اس کے حوالے سے آپ کی ویڈیو بت پرستی کا آج کے دور میں تصور اور کعبے کے اندر سرکار کے نئے نقش کے راز کی بنیادی انفرادیت کو ملاحظہ کیا، اور اب ہمیں اس کے لیے توبہ کا جذبہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسے کہ آپ سے ہی سنا موسیٰ علیہ السلام اور اس چرواہے کا اصل جاننے کے بعد توبہ کا وہ واقعہ بھی یاد آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو اس حوالے سے ڈانٹا کہ رب کے لیے ایسا سوچنا کہ رب کے بال بناؤں، کمرہ کروں، بکری کا دودھ وغیرہ وغیرہ غلط ہے، تو رب نے موسیٰ کے اس عمل کو ناپسند کیا۔ اس حوالے سے روشنی فرمائیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کے جواب سننے کے بعد ہم نے فجر کے بعد سرکار سے مدد مانگی کہ ہم اس میں ذات کے تصور میں پختگی لا پائیں، تو آپ کے بیان خواب میں گونجنے لگے، دھڑکن کی تیزی پر زور محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کیا نصیحت آپ فرما رہے تھے، براہ کرم روشنی ڈالیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو اگر زمین پہ ہو تو میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، کنگھی کروں، اپنی بکری کا تازہ تازہ گرم گرم دودھ پلاؤں۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ تھا، وہ عاشق تھا۔ تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کو بار بار لگتا ہے کہ کہیں ان کا محبوب ان سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے فوری طور پر یہ توبہ کرتے ہیں۔ تو اس عاشق میں اور ہم عام آدمیوں میں فرق ہے۔ جب آپ بھی درجہ کمال پر پہنچ جائیں گے تو آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانی ہوگی کہ کہیں میں نے کچھ ایسا تو نہیں کہہ دیا، ویسا تو نہیں کر دیا۔ یہ طرح کی باتیں جو ہے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور ہر وقت آپ کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا گناہ تھے؟ آپ تو معصوم تھے، اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ استغفار کرنا کیا معنی رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ درجہ محبوبیت میں انسان مطمئن نہیں ہوتا اپنے کام سے، بس یہی سوچتا رہتا ہے کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس مزاج کے تصور میں پختگی لا پائیں، اس کے لیے سرکار سے مدد مانگی۔ سرکار سے مدد مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سرکار اس مزاج کی پختگی میں مدد کریں۔ سرکار کی مدد تب آئے گی جب آپ اس مزاج کا تصور کرنے بیٹھیں گے، اپنی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور کریں سرکار نے آپ کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے اور دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے سرکار کی مدد لینے کا طریقہ۔ زبانی کلام میں نہیں کہنا ہے، اپنے دل پہ اس مزاج اللہ کا تصور کرنے لگیں گے تو اس وقت آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کی انگلی کو سرکار نے پکڑا ہوا ہے اور دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ یہ مشق کریں، فوراً مدد ہوگی۔ مستقیم سیفی، امروہہ، یوپی، انڈیا۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے یا کوئی بھی دھرم والا ہو تو کسی دوسرے کی خوشی نہیں چاہتا اور اس سے حسد اور جلن کیوں رکھتا ہے، جبکہ عزت، شہرت، پیسہ، رتبہ، خوشی، محبت تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کا کس بندے سے کیسا تعلق ہے، اور اگر اللہ کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، بندہ اس کی نعمت سے لے رہا ہے، تو دوسرے بندے اس سے جلن، حسد یا اس کو جاجٹ ہونا کیوں کرتے؟
بھی وہ اس لیے کرتے ہیں، ان کے دل میں شیطان ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کس کس کے دل میں شیطان ہے؟ ہر انسان کے دل میں شیطان ہے، تا وقت یہ کہ اسے کوئی مرشد کامل مل جائے اور وہ اس کے قلب کو زندہ کر دے، اس میں ذات کا دائمی ذاکر اس کے قلب کو بنا دے، تب دل شیطان کی قید سے آزاد ہوتا۔ اگر قلب بیدار اور زندہ نہیں ہوا ہے تو پھر ایسا قلب سدھ بدھ نہیں ہوتی ہے اس میں، اور 1,80,000 جالوں کے اندر قید ہوتا ہے۔ جب 80,000 جالوں میں قید ہوگا، شہوت کے، تکبر کے، حسد کے، بغض و عناد کے جالے اس کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک عام انسان سے کہ وہ دوسروں کی خوشی دیکھ کے خوش کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دل میں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب دل سے شیطان نکلے گا، اللہ کا نام جائے گا، اس کے بعد یہ شکایت پھر نہیں ہوگی، نہ جلن ہوگی، نہ حسد ہوگا، کیونکہ وہ چیز شیطان کی گرفت سے قلب نکل گیا۔ اب تو یہ سرکار کی کرم نوازی ہو گئی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ذکر قلب نصیب ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو دنیا میں ذکر قلب کا چرچا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، تو شیطانی تھی۔ اب جن کے دلوں میں اللہ کا نور آ رہا ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے بیدار ہو رہے ہیں، ان میں تبدیلی آ رہی۔ محمد کلام آزاد، دہلی، گہر شاہی مرحبا۔ کل رات خواب میں دیکھا کہ میری دادی کے مٹی کے گھر میں سرکار گہر شاہی سونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں سرکار کے پاس جا کر زار و قطار رو کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرمائیں، پر یہ معافی کس لیے مانگ رہا تھا یاد نہیں۔ سرکار سے عرض کی کہ مجھ پر نظر کرم فرما دیں، تو سرکار نے مسکرا کر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر فرمایا چلو نظر کرم فرما دی اور معاف کر دیا۔ پھر میں نے سرکار کے ہاتھوں اور قدم مبارک کا بوسہ لیا، اور اس وقت میرا ذکر بہت تیز تھا۔ میں نے خواب میں ہی یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ اس خواب کا وہی مطلب ہے جو تم نے بتایا ہے، سرکار کا کرم ہو گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ویزا ہمارا آ گیا ہے۔ دس از اے گڈ نیوز۔ اب جائیں گے کچھ دنوں بعد، اس دفعہ مختلف شہروں میں جائیں گے۔ ڈھاکہ کے علاوہ باہر بھی نکلیں گے۔ ہر جگہ نہیں جائیں گے، 3 یا 4 شہر سلیکٹ کر لیں گے، اور اس شہر کے آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہاں بلا لیں گے۔ کیسا ہے؟ چٹاگانگ میں بھی ہیں لوگ، چٹاگانگ میں ہیں، اور کہاں ہیں؟ کیشور گنج تو ڈھاکہ کے پاس ہی ہے، 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے نا کیشور گنج ہے، 2-2.5 گھنٹے تو یار سیلیٹ کہاں پر ہے؟ وہ تو بہت اوپر ہے۔
اوپر ہے ایئرپورٹ ہے مطلب باہر جا سکتے. اور کہاں کہاں لوگ ہیں؟ چٹاگام کو ابھی چٹوگرام کہتے ہیں. چٹوگرام چٹوگرام. کہاں؟ راجشاہی کھلنا. اچھا کھلنا کہاں ہے بھائی؟ راجشاہی یہ ہے راجشاہی انڈیا کے بارڈر پر. سلہٹ تو بہت دور ہے لیکن وہ چلے جائیں گے پائر. اور راجشاہی کتنی دیر کا راستہ ہوگا؟ 4-5 گھنٹے. اوکے. کھلنا جو ہے نیچے ہے. زیادہ لوگ کہاں پر ہیں ہمارے؟ کشور گنج میں بہت زیادہ ہیں. اچھا نارائن گنج. نارائن گنج کہاں پر ہے؟ ڈھاکہ کے پاس ہے. اچھا. اور یہ ہے نارسندی وہاں بھی ہے نا. نارائن گنج یہ تو ساتھ ساتھ ہی ہے. نارائن گنج. اب شمی مارا بیگم کو کہہ دو اور شفیق بھائی کو کہ وہ پروگرام بنائیں کہاں کہاں جانا ہے. ہاں ہاں جیسور. اچھا اور کہاں؟ اچھا راجشاہی نہیں. اچھا راجشاہی. جیشور. پروگرام وغیرہ رکھ کے پروگرام بنا کے ڈیٹ سمے بتا دیں پھر. یہ جو کلکتہ وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں یہ بنگلہ دیش تو آ سکتے ہیں آرام سے. تو ان کو کلکتہ والوں کو کہو کہ بھائی ادھر آ جاؤ بھر بھر کے ہے نا. ان کو تو ویزے وغیرہ کی پریشانی نہیں ہوگی.
ایسے ہی آ جاتے ہوں گے. نہیں میں ویزا کا پوچھ رہا ہوں. تو یہ کلکتہ والے آ سکتے ہیں وہاں سارے کے سارے؟ ہاں آسام والے بھی آ سکتے ہیں. آسام تو بنگلہ دیش کے اوپر ہی ہے. آسام والے بھی آ سکتے ہیں. بتا دو سب کو جس میں آنا ہوگا آ جائے گا. ان کو بتا دو الطاف بھائی کو. الطاف بھائی کہہ دیں سب کو کہ بھائی بنگلہ دیش کا ٹور ہو رہا ہے. اگر انڈیا سے خاص طور پر کلکتہ وغیرہ سے کسی کو آنا ہے تو وہ آ جائے ڈھاکہ. ویزا تو مل جاتا ہے آرام سے. انڈین پاسپورٹ کا ویزا مل جاتا ہے ویزا. اب دوسری گورنمنٹ آ جائے گی، حسینہ واجد چلی گئی ہے، شیخ حسینہ، تو اب ویزا آسان ہو جائے گا. تو کب چلو گے؟ اچھا یہ ویزے کے لیے ویزا جب مرضی آ کر لینا. ویزا وغیرہ لگا لیں، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں نکل جائیں گے. جیسے مکہ مدینہ جانا ہوا، دبئی جانا ہوا، وہاں سے مڈ سپٹمبر میں آ گئے.